طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ شدت، تیزی، سختی، اہتمام، بندوبست یا انتظام۔ لیکن میں نے محترم ٹیچر ایک سے زیادہ مرتبہ آپ سے یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی دو الفاظ کلی طور پر ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہوتے، ورنہ پھر دو الفاظ ہوں کیوں، ایک ہی کافی ہونا چاہیے۔ اب اہتمام آپ لفظ بولتے ہی ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ باتیں آتی ہیں، کبھی بڑے تکلف کے ساتھ کسی چیز کا انتظام کرنا۔ اہتمام میں ایک فارمیلٹی جھلکتی ہے، توانائی، طاقت، انرجی جس کو آپ کہتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ بعض اوقات آپ انگریزی کا لفظ بطور مترادف کے استعمال کر لیں۔ توانائی، طاقت، انرجی۔ لحاف، رضائی کا لفظ بھی اور لحاف کا تو ہے ہی۔ بے شک یہ بچے تیسری جماعت کے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ یہ دونوں الفاظ ان کے لیے اتنے مانوس نہیں ہوں گے، لحاف اور رضائی، چونکہ نہ تو آج کل لحاف استعمال ہوتا ہے زیادہ تر اور نہ رضائی۔ کمبلوں کا زمانہ ہے۔ دلکش، خوبصورت۔ محترم ٹیچر، معنی بتاتے ہوئے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جہاں کہیں آپ ضرورت محسوس کریں تو آپ فارسی الفاظ کا حوالہ ضرور دے دیں۔ اب دیکھیں، دلکش میں کش ذرا مشکل لفظ لگتا ہے۔ اب دلکش کے معنی تو آپ بتا دیں گے کہ خوبصورت ہے، لیکن اگر آپ اس لفظ کو توڑیں اور ان دونوں ارکان کو الگ الگ معنی کی بات کریں تو دل تو ظاہر ہے بہت آسان ہے، مگر کش فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کھینچنے والا۔ اور ایک مثال ایسے ہی ذہن میں آ گئی کہ آپ کو بھی معلوم ہوگا یقیناً کہ سگریٹ پینے والے لوگ کش لگاتے ہیں، اب وہاں بھی اس کو کھینچنے کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دلکش کے معنی کیا ہوئے؟ لغوی طور پر دیکھا جائے تو جو چیز دل کو اپنی طرف کھینچے وہ دلکش ہے۔ اب اس لحاظ سے کیا ہم سمجھیں کہ خوبصورت ہونا کافی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی چیز خوبصورت ہو مگر وہ ہمارے دل کو کھینچ نہ رہی ہو۔ تو خوبصورت ہونا یا خوبصورتی، کیونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک ریلیٹیو چیز ہے، رنگینی جمال ہے حسن نظر کی بات۔ آپ کے لیے خوبصورت وہ ہے جو آپ کو لگتا ہے، جو آپ کے دل کو کھینچتا ہے، لیکن عام معنی میں بھی دلکش لفظ کے معنی خوبصورت ہی ہیں۔ برف پوش، یہاں پھر فارسی آ گئی۔ پوش، پہنے ہوئے، برف سے ڈھکی کوئی چیز اس کو برف پوش کہتے ہیں۔ محظوظ، خوش، متوسط، درمیانہ، موجب، وجہ، شکار ہونا، قابو میں آ جانا۔